بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی نثر ہے، دوسری نظم ہے اور تیسری غزل ہے۔ ہم آج نظم پڑھیں گے۔ اب نظم کیا چیز ہے؟ نظم کے لغوی معنی پیرونے کے ہیں، پیرونا، اور نظم کی کئی قسمیں ہیں۔ نظم کے اندر بہت ساری اصناف ہیں، جس میں شعر شوب ہے، نعت ہے، حمد ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع حمد ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حمد ہے کیا۔ حمد کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کے ہیں، اور اگر ہم حمد کی تعریف کریں تو اصطلاح میں حمد وہ نظم ہوتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ حمد کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، شاعر اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر لکھے۔ شاعر کو لازم ہے کہ وہ جب بھی حمد لکھے گا وہ اللہ تعالیٰ یا عشق الہی میں ڈوب کر لکھے گا۔ نمبر 2، حمد کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہو، صاف ہو، میٹھی ہو، شفاف ہو اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ حمد ایک ایسی ہستی کے بارے میں لکھی جا رہی ہے جو زمین و آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ نمبر 3، شاعر کا لہجہ مؤدب اور عاجزانہ ہو۔ شاعر کے لہجے میں ادب پایا جائے، انکساری ہو، عاجزی ہو، اور عاجزی سے وہ اپنے خدا کے سامنے گڑ گڑائے اور اس کی ثنا اور تعریف بیان کرے۔ اور نمبر 4، شاعر اپنی اور امت مسلمہ کی مغفرت کا طلبگار ہو۔ حمد میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی مغفرت کروائے اور امت مسلمہ کی بھی مغفرت کروائے۔ حمد اردو شاعری کی قدیم ترین صنف ہے۔ اردو کے تقریباً ہر شاعر نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن محسن کاکوروی، ماہر القادری اور مظفر وارثی کی وجہ سے حمد گوئی اور نعت گوئی، ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ حمد گوئی اور نعت گوئی ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حمد ہے، اور حمد آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس حمد کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم محسن کاکوروی ماہر القادری کا تعارف پڑھیں گے کہ ماہر القادری کون تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے پہلے ماہر القادری کی تاریخ پیدائش دیکھتے ہیں، ولادت دیکھتے ہیں۔ 30 جولائی 1906 کو پیدا ہوئے اور 12 مئی 1978 کو وفات پائی۔ منظور حسین نام اور ماہر تخلص تھا۔ تخلص شاعر کا وہ شاعرانہ نام جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص تھا، لیکن ماہر القادری کے نام سے شہرت پائی۔ اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ اتر پردیش جو ہے، اتر کا مطلب شمال کو ہوتا ہے۔ ہندی میں اتر کہتے ہیں شمال کو، دکن کہتے ہیں جنوب کو، اور پچھم کہتے ہیں مغرب کو، پورب کہتے ہیں مشرق کو۔ تو اتر پردیش کا مطلب یہ ہے کہ جو شمالی علاقہ جات، ہندوستان کے شمالی علاقہ جات ہے، اس کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے بلند۔ وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت بام عروج پر تھی، اعلیٰ مقام پر تھی۔ پاکستان بننے پر کراچی آ گئے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے وابستہ رہے، جڑے رہے۔ 1949 میں رسالہ فاران نکالا۔ جدہ کے ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔
جدہ سعودی عرب میں، سعودی عرب کا شہر ہے، وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے، اور وصیت کے مطابق، وصیت تاکید کی گئی، وصیت کے مطابق مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے۔ ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ تمام اصناف سخن، سخن کہتے ہیں بات کو، اصناف سخن صنف کی جمع ہے، اصناف، صنف کا مطلب ہے شاخ، یعنی کہ ادب کی تمام شاخوں میں۔ اصناف سخن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی، نظم میں بھی طبع آزمائی کی، مرثیے بھی لکھے، اور شعر شوب بھی لکھے، مثنویاں بھی لکھی، قصیدے بھی لکھے، اور نثر میں بھی انہوں نے اپنی طبع کو آزمایا ہے۔ لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے، لیکن اصل مقام اور اصل شہرت جو ان کو ملی وہ نعت کہنے کی وجہ سے ملی۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے، اور وہی ان کی شاعری میں سادہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں، یا تاکہ ہر شخص اس کو پڑھ کے سمجھ سکے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ چونکہ ان کی شاعری کا محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ پاکیزہ اور شستہ، صاف، شستہ کہتے ہیں صاف اور شفاف، پاکیزہ بالکل صاف ہے۔ کیوں صاف ہے؟ اس لیے صاف ہے کہ موضوع ہی بہت پیارا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وہ بھائی موضوع خوبصورت ہے، پیارا ہے، اس وجہ سے زبان پاکیزہ بھی ہے اور شستہ بھی ہے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ بھائی ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور و مرکز ہے، مقام ہے۔ اسی جذبے سے سرشار بھرا ہونا، ڈوب کر، کھو جانا، سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سماں بن جاتا ہے، سرور کی کیفیت، سماں بن جانا، سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور بھائی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر نعت کہتے ہیں، اس لیے ہر طرف محفل میں سرور کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ طاری ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی والہانہ بہت زیادہ، بہت گہری والہانہ محبت آپ کا سرمایہ حیات ہے، زندگی کی کل دولت ہے، زندگی کی دولت، متاع حیات۔ آپ کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا، اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، یعنی کہ خاک میں آرام کر رہے ہیں۔ مجموعہ ہائے کلام کون کون سے ہیں جی؟ محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر، ذکر جمیل وغیرہ۔ ہم حمد کی طرف، حمد میں سب سے پہلے ہم اس حمد کی ریڈنگ کریں گے۔ ماہر القادری کی لکھی ہوئی حمد ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ ریڈنگ کرتے ہیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو احسانے کی صفت کا اقرار، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، اسی خلاق، اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبانگ ہزار، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر ہم بیاں کر، اسی خالق کو پکار، اسی کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اب آتے ہیں جی ہم پہلے شعر کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار،
یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار. تو حسب روایت سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھیں گے. فکر کہتے ہیں غور، سوچ بچار، غور کرنا. دانش کہتے ہیں عقل مندی کو. معراج بلندی، عظمت، اقرار ماننا. وجدان کہتے ہیں اندر کی پکار کو، اندر کی پکار کو. اور فطرت جو ہے وہ قدرت کو کہتے ہیں، اور پکارنا. اس کے بعد ہم فنی محاسن کی طرف آتے ہیں کہ اس پہلے شعر میں شاعر نے کون کون سے فنی محاسن سے کام لیا ہے، فنی محاسن کا استعمال ہوا ہے. تو فکر و دانش جو ہے وہ مرکب عطفی ہے. ایسا مرکب جو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنتا ہے، اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. اس کے بعد پکار اور آواز جو ہے یہ صنعت میرات النظیر ہے. یعنی کہ پکار اور آواز جو ہے وہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ دونوں الفاظ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. اب آتے ہیں جی تشریح کی طرف. تو شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اور بلندی کی انتہا یہی ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے. یعنی کہ انسان کی سوچ اور بلندی کی انتہا، آخری حد یہی ہے. اور وہ آخری حد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس انسان کی سوچ اور بلندی کی آخری حد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے. اگر انسان اپنے ارد گرد نظر ڈالے اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے تو یقیناً اس کی عقل یہی پکارے گی کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور موجود ہے، اور اسی ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے. یہی انسان کے عقل و شعور کی آواز ہے، اور یہی فطرت کی پکار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. شاعر مائل القادری اللہ تعالیٰ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، بے پناہ محبت کا، کہ انسان اس دنیا میں تبھی عقل و فکر کی اونچی منزل تک پہنچ سکتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. اللہ ایک ہے، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. صرف یہی چیز انسان کو عقل و شعور کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے. کون سی چیز؟ خدا کا اقرار، خدا کی ذات کا اقرار، خدا کے وجود کا اقرار. کیونکہ توحید کا اقرار ہی انسان کی تمام کامیابیوں کا نقطۂ آغاز ہے. کس چیز کا؟ توحید کا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اقرار. یہی انسان کے دل کی آواز ہے، اور یہی اقرار فطرت کی ہر چیز کی پکار بھی ہے. ہاں، یہ پتے جو ہیں یہ پکار رہے ہیں، شور کر رہے ہیں. یہ پتھر، یہ آبشاریں، یہ بہتی ندیاں، یہ ساری جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں. یہ چہچہاتے پرندے اقرار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر جاندار و بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی حاکم موجود ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے. اسی لیے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اور مظفر وارثی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اب آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار. حسب روایت سب سے پہلے الفاظ معنی. ہاں، تو الفاظ معنی کیا ہیں جی؟ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو، سانے کا مطلب ہے کاریگر، اور اقرار کا مطلب ہے ماننا. پھر آتے ہیں فنی محاسن کی طرف. ذرے ذرے اور پتے پتے جو ہیں یہ صنعت تکرار ہیں، یعنی کہ ایک لفظ کو دو بار دہرایا گیا ہے. تو
تو یہ کون سی صنعت ہے؟ یہ صنعت تکرار ہے۔ اچھا، اس میں صنعت تضاد بھی پائی جاتی ہے کیا؟ دیکھیں، ذرہ جو ہے وہ بے جان ہے اور پتہ جو ہے وہ جاندار ہے، یعنی کہ جاندار اور بے جان ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں، تو گویا اس میں صنعت تضاد بھی پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جی اس کی تشریح کی طرف۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ درختوں اور پودوں کا ہر ایک پتا اللہ کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درخت اور پودے موجود ہیں۔ ماہرین نباتات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر درخت کے پتے دوسرے درخت سے مختلف اور ہر پودے کے پتے دوسرے پودے سے مختلف شکل و صورت میں ہوتے ہیں۔ پتے ہی درختوں اور پودوں کی پہچان ہوتے ہیں اور انہی کو دیکھ کر پودوں اور درختوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا سب سے بڑا احساس ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس عظیم ذات کے موجود ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی چیزیں انسان کو نظر آئیں گی، یہ تمام بے زبان ہونے کے باوجود یہ گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اسی طرح ایک ایک درخت کا پتا اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی کاریگری کو مانتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا خالق کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ماہر القادری نے یہی بات ایک اور جگہ بڑی خوبصورتی سے کہی ہے کہ یہ آفتاب کرم اس کی کبریائی کا، یہ ذرہ ذرہ ہے خود نمائی کا، یعنی کہ ذرہ ذرہ کس کی گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور پتا پتا چیخ چیخ کر اس چیز کی کاریگری کا، اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اللہ ہی ہے جو اس طرح کے خوبصورت اور مختلف پتے، پودے، پھول، بوٹیاں جو ہیں صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ اس طلبہ تو ہم اب دوبارہ سے اس پورے لیکچر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم نے سب سے پہلے حمد کی تعریف آپ کو بتائی کہ ہم کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ اس کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر لکھے گا۔ ہم لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر لکھے گا، اور زبان پاکیزہ اور شستہ ہوگی، اور شاعر کا لب و لہجہ نہایت ہی عاجزانہ ہوگا، اور شاعر اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کرے گا۔ اس کے بعد ہم تعارف کی طرف آئے تھے۔ چونکہ ماہر القادری کی لکھی ہوئی نظم ہے یہ، ماہر القادری کا اصل نام حضور حسین تھا، اور وہ 1906 میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے، اور پاکستان بننے پر وہ کراچی آ گئے تھے۔ 1949 میں رسالہ فاران بھی نکالا تھا، اور جدہ میں ایک مشاعرے میں وہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، اور انتقال کب کیے جی؟ 1978 کو۔ ماہر القادری کی اصل شہرت جو ہے وہ نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سما کیا ہو جاتا تھا؟ بن جاتا تھا۔ دنیا پہ سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور مختلف کتابوں کے آپ کیا تھے؟ مصنف تھے۔ مخصوصات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل وغیرہ آپ کے مجموعہ ہے کلام ہیں۔ اس کے بعد ہم آئے حمد کی طرف۔ ہم نے دو اشعار کی تشریح بھی کی۔ پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی سوچ اور بلندی کی انتہا یہی ہے، غور و فکر کی انتہا یہی ہے، آخری حد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے، اور یہی فطرت کی پکار بھی ہے، اور یہی عقل و شعور کی آواز بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے شعر میں آپ نے دیکھا کہ شاعر نے کہا کہ ذرہ ذرہ جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
موجود ہیں، اور پتہ پتہ اس کی کاریگری کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے، کیونکہ دنیا پہ مختلف پودے ہیں، مختلف پتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بنا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ آج کا موضوع بہت ہی شستہ، بہت ہی پیارا، بہت ہی میٹھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اپنے اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ بچوں کو کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ موضوع بہت پیارا تھا، آپ اس کو ضرور سنیں، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے تعارف میں ماہر القادری کے تعارف میں سے 10 MCQs بنانی ہیں، اور ان دونوں اشعار کی تشریح حوالہ شعر کے ساتھ، جو میں آخر میں شعر پڑھتا ہوں اس کے ساتھ مجھے لکھ کر بھیجنی ہے، تاکہ میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں، واپس کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔